بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ سامعین محترم، مالک کا احسان ہے کہ جو دوسرا سیشن ہے اس مہینے کا، اس نے ہمیں اس کو مکمل کرنے کی طرف گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جیسا پتہ ہے نا آپ کو، اس مہینے کے 3 پیریڈ ہیں، 3 سیشن ہیں۔ مالک بھی کیا عجیب پلاننگ منصوبہ بندی کرتے ہیں ہمارے لیے کہ یہ جو امت محمدیہ والے ہیں کہیں یہ آرام سے سیدھے جنت میں جائیں، کہیں یہ کھجل نہ ہو جائیں، ادھر ادھر کی ان کو مصیبتیں نہ پڑیں، یہ دنیا میں ہی اپنے آپ کو کلیئر کر کے آئیں۔ اس لیے سال بعد موقع فراہم کرتے ہیں میرے مالک کہ 30 دن ہیں، ایام معدودہ، گنتی کے چند دن ہیں، ٹینشن نہیں لینی ان کی۔ کوئی مسئلہ بن جائے یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب کیا ہو جانا ہے۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی بات نہیں، کم جانا ہے، کہیں دور جانا ہے یا بیمار ہو گئے ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر رکھ لینا، لیکن پورے ضرور کر لینا۔ ہم نے مالک کی کئی ایک رعایات میں سے یہ بھی ایک رعایت ہے، ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ اگر نہیں سہولت لینی مالک کی طرف سے تو نہیں لینی۔ ہم نے کون سا پیدل جانا ہے سفر پہ، ہم نے کون سا دوسری گاڑی پہ، اے سی گاڑی ہے، گھر سے بیٹھنا ہے، گھر میں چلے جانا ہے۔ اللہ ہمت دے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں آپ کو نہیں روزہ رکھنا چاہتے تو اللہ پاک معاف کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر رکھ لینا۔ بڑی ریلیکسیشن ہے اس میں۔ یہ مالک کہتے، میں نہیں کہتا، خود ہی جو مالک نے بنایا ہے نا روزہ ہمارے لیے۔ اگر بیمار ہو تم بہانہ نہیں لگانا،
اندر جانتا ہے نا مالک، بہانہ نہیں لگانا. اگر بیمار ہو، سمجھتے ہو کہ شاید مکمل نہ کر سکو روزہ، تو پھر رکھ لینا، عید کے بعد رکھ لینا. لیکن ہم بہانے، بھائی اس میں بہانے ڈھونڈتے ہیں. مالک فرماتے ہیں ایک جگہ کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. کوئی تنگی نہیں ہے، ہر چیز کلیئر ہے، واضح ہے، کوئی کچھ نہیں. یہ سیشن میرے مالک نے بنائے 30 دن، 10 دن کا ایک پیریڈ. ان دو کا تعلق تو خالصتاً دنیا سے ہے. پہلے عشرے میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ پتہ ہے کسی کو؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر بات وہی آ گئی نا جو میں عموماً کیا کرتا ہوں کہ روٹین ہے ہماری، ہمیں پتہ نہیں ہم کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، روٹین ہے ہماری. تراویح سنتے ہیں. قاری صاحب اتنی دور سے، اتنی خوش الہانی سے صبا عشرہ، بڑے زبردست. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمارا سننا ان کا سنانا قبول فرمائے. لیکن مزہ نہیں ہے یار. اگر دل کی بات پوچھے نا تو مزہ نہیں ہے. وہ اتنی خوبصورتی سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں وہ پڑھ کیا رہے. میں جتنی مرضی خضوع پیدا کرنے کی کوشش کروں، کر لوں گا، جب مجھے پتہ ہی نہیں میں کہہ کیا رہا ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہے. 10 دن مالک نے اتنی مہربانی کی ہے. یہ اسپیشل سیشن ہے میرے مالک کے، یہ یاد رکھنا. جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے نا تو بڑی کوئی VVIP موومنٹ ہوتی ہے تو کنڈیاں لگا جاتی ہیں. لاک کر لو اندر سے لاک کر لو. مالک نے سارے شیطان لاک کر دیے ہیں. کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. کوئی ڈسٹربنس نہیں. لیکن امت کو پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. یہ پہلے 10 دن میں نے پڑھا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو بھی معاف کرتا ہے، تو بھی سب کچھ کرتا ہے. میں پڑھ رہا ہوں، میں تسبیحاں میری انگلی گھس گئی ہیں، میرے کاؤنٹر ختم ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کہا کیا ہے اپنے مالک کو. مالک نے تو ہر چیز ماحول آپ کے لیے بنا دیا تھا کہ یہ دنیا، تم پہلے 10 دن مجھے کہو میں کیا ہوں، میرے یاد کرو میں کیا ہوں. 10 دن کر لیے. ہاں جی، اب اگلے 10 دن سنو. یہ اعلان کیا جا رہا ہے مالک کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم کو کہ دوسرے عشرے میں، دوسرے سیشن میں اب بھی ہر چیز ماحول آپ کے لیے ہے. کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی شیطان نہیں، کوئی کچھ نہیں، ماحول سارا سازگار ہے. تم دنیا میں رہ کے جو بھی گناہ کر بیٹھے ان کی معافی مانگ لو. اب دوسرے عشرے کی دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مطلب اس سے معافی مانگنا ہے، ضروری نہیں یہی کلمات ہوں. سید الاستغفار بھی جو بتایا ہے نبی رحمت علیہ السلام نے، وہ بھی پڑھ سکتے، وہ سید الاستغفار ہے. اگر نہیں یہ بھی آتا چھوٹا مختصر استغفر اللہ بھی کر سکتے ہو ٹرتے پھرتے. لیکن میں نہیں کرتا، میں عدد گننے بیٹھ جاتا ہوں. میں 5 تسبیحاں کیتیاں نے دیاں. یہ عدد نہیں ہے میرے بھائی، یہ ادھر سے ہے. یہ جو کیا ہوا ہے اس کو کلیئر کروانا ہے.
جو کر لیا ہے اس کو کلیئر کروانا ہے مالک سے۔ اللہ جی بڑے گناہ، جیسے پچھلے جمعے میں نے کہا تھا نا کہ فلم چلاؤ، اپنی فلم چلاؤ زندگی کی کہ کیا کر بیٹھا ہوں، کیا کیا کر لیا ہے، کیا کیا ہو گیا ہے، سرم و علانیہ، جان بوجھ کر چھپ کر اعلانیہ طور پہ کیا کیا ہو گیا ہے میرے سے۔ اللہ جی یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یا اللہ انہو لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کر سکتا؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ جو آپ نے ہی ہمیں بتایا ہے نا کہ تم مانگو میں دوں گا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دو۔ پتہ نہیں نیکسٹ اگلا دن، اگلا لمحہ آنا ہے نہیں آنا، اگلا رمضان تو بڑی دور ہے نا۔ یہ دو کا تعلق، دو سیشن کا ہماری زندگی سے ہے، اس زندگی سے۔ ذرا سمجھ کے بات نا، مالک کی بات سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کا مزہ اپنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، ان کی بات سمجھنے کے بعد جو عمل کرنے کا مزہ ہے وہ اپنا ہی ہے۔ میں سمجھتا نہیں بات، میں قرآن کو قرآن تو سمجھ چکا، یہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اول سے الف لام میم سے والناس تک پڑھ جاتا ہوں پورے مہینے میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں، اللہ پہ احسان کرتا ہوں میں معذرت کے ساتھ۔ روزہ رکھتے ہیں نا، اللہ پہ احسان کرتے ہیں ہم، الا ماشاء اللہ۔ روزہ رکھ لیا، اوکھیاں ہو کر نمازیں تین پڑھی ہم نے، فجر زور اثر بڑی مشکل سے، رمضان روزہ کھولا افطار کیا تو میں ریلیکس ہو گیا، اب میری ذمہ داری ختم، نہ مغرب پڑھی نہ عشاء، میں بندوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ اور بعض بندے ہیں نماز پڑھتے ہیں زور اثر بھی ادھر ادھر۔ ابھی پچھلے دن ایک بندے سے بات ہوئی، میں کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ میں کہا یہ روزوں میں فرض ہوئی ہے کہ آگے پیچھے بھی ہے؟ وہ چلو پڑھ تو لیتے ہیں نا، رمضان میں ہی صحیح، لجے احسان کر رہا ہے اللہ پہ، ہم بھی احسان کرتے ہیں اللہ پہ، روزے رکھ کر بھی پورا احسان کرتے ہیں مالک پہ، نماز پڑھ کر بھی۔ لو جی ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، کوئی احسان کرتے ہو رب پہ؟ جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اپنی کامیابی اخروی کے لیے کرتا ہے۔ تیسرا سیشن جو ہے وہ خالصتاً اگلی دنیا سے تعلق ہے، یہ پہلے دو پیریڈ اس دنیا سے تعلق ہے۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم ادھر ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو حلیم ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، عفو ہے، عفو کو پسند کرتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ یاد ہو گیا سبق؟ ہاں جی اللہ جی ہو گیا، اب جو کیا ہے اس کی معافی مانگ لو، اب 10 دن معافی مانگو مجھ سے، جو نکے موٹے کر بیٹھے ہو نا، معافی مانگو، پھر کیا ہوگا؟ میں معاف کروں گا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا سورۃ بقرہ کی 185 نمبر آیت ہے غالباً، اس سے اگلی آیتیں ہی یہی ہیں کہ یہ اتنا پیارا سین ہے نا، یہ اس مہینے میں میرے مالک کی نظر میں، ہمیں تو ویلیو نہیں نا، معذرت کے ساتھ یہ مہینہ آتا ہے نا، ہمارا سب سے پہلا کام پلاننگ، کھانا کیا ہے، صبح کیا کھانا ہے اور افطاری کیا کرنی ہے، پلاننگ ہے ہماری۔ دوسری پلاننگ ہے ہم نے کمانا کیسے ہے۔ یہ کسی بھی اینڈ کو دیکھ لے، کسی بھی شعبے کو دیکھ لے کہ رمضان میں کیسے ہم نے زیادتیاں کرنی ہیں، کمانا کیسے۔ کہیں جا کے تھرڈ آپشن پہ عبادت رکھتے ہیں ہم، پہلی ہماری کھانا، پھر ہمارا کمانا، پھر کہیں جا کے عبادت رکھتے ہیں ہم کہ عبادت بھی کرنی ہے،
جبکہ یہ سارے کا سارا مہینہ مالک نے ماحول بنا دیا، فل سیشن ہے، پورا پرائیویسی ہے تمہاری۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی، کوئی شیطانی نہیں ہو سکتی، شیطان سارے بند کر دیے، یہ ماحول تمہارے لیے ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے، جہنم کو بند کر دیا، تمہارے لیے سب کچھ میں نے کر دیا، تم نے کیا حاصل کیا یا نہیں؟ یہ میرے بہیو 20 دن تم نے پہلے مجھے یاد کرنا ہے میں ہوں کیا، پھر 10 دن معافی مانگنی ہے، پھر تمہاری اگلی دنیا کا تعلق ہے آخری 9 یا 10 دن۔ لعلکم تتقون، اور سب سے زیادہ اہم وہ عشرہ ہے، سب سے زیادہ عشرہ وہ اہم ہے۔ یہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یا اللہ جی ٹائم تھوڑا ہے، جہنم بہت بری ہے، بئس المہاد ہے، ان عذابہا کان غرامہ ہے، یہ سب کچھ بہت سارا کچھ ہے، ٹائم اللہ جی 10 دن یا 9 دن یہ کم ہے، کوئی بات نہیں، اس میں 5 راتوں میں سے 1 رات آئے گی، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، جو عبادت کی ہے نا 1000 مہینے کی، اس سے بھی بہتر یہ آیت ہے، 1 رات میں تم سارا کچھ کر سکتے، تعلق ہے اخری۔ بل تعصرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت ہی باقی رہنے والی ہے اور بہتر رہنے والی ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ معذرت کے ساتھ یہ ہمارا فلو بنا ہوا ہے نا، اب رمضان میں آتے ہیں نا، ترغیب ہے، یہ شیطان بند ہونے کی نشانیاں ہیں، رغبت ہے مالک کی طرف۔ اللہ ہم کو رمضان نہیں، ساری زندگی جب تک سانس ہیں ایسے ہی راغب رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم مساجد میں آتے ہیں جمعے والے دن، کوشش ہوتی ہے نہیں یار آج جمعہ ہے، رمضان کا جمعہ ہے، کیا بات ہے، رمضان کے جمعے کی بھی فضیلت اسی طرح ہے جیسے پہلے کی ہے، یہ صرف شیطان بند ہوا اس لیے ہم آ جاتے ہیں، ورنہ چھوٹے بات اور طرف نکل جائے گی۔ 1000 مہینے سے بہتر رات، 1000 مہینے سے تم اپنی عاقبت سنوار لو، اب جنت کا ٹکٹ لے لو، سرٹیفائیڈ ہو جاؤ۔ سرٹیفائیڈ ہوتے دیکھے اس کائنات میں کہ نہیں آپ نے بندے؟ سرٹیفکیٹ ملا کہ نہیں ملا جنت کا؟ 10 مبشرہ کن کو کہتے ہیں؟ 10 ان صحابہ کو جن کو جنت کا ادھر ہی سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، جاری کر دیا گیا، اور جو جتنے باقی تھے ان کو سرٹیفکیٹ رضامندی کا دے دیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے۔ ہم کس کی پارٹی ہیں؟ اللہ ہمیں اپنی پارٹی بننے کی توفیق عطا فرما۔ کیوں؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اوے لوگوں سن لو، صرف اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی ہے، کسی مولوی کی پارٹی کامیاب؟ میں اس لیے کہتا ہوں یہ رمضان میں، غیر رمضان میں اللہ کی پارٹی بنو، کسی مولوی صاحب کو نہیں سنو، خود پڑھو۔ یہ رمضان کیوں اب سنیں اگلی بات،
3 سیشن تو ہو گئے. یہ 3 سیشن کی گریس کس سے بنی ہے؟ یہ کس سے ان کی ویلیو بنی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کی گریس اس لیے ہے کہ اس میں میں نے قرآن نازل کیا تھا. میں جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سناؤں سادی زبان میں. اگر سمجھ آ جائے تو عمل کرنے کی اللہ سے توفیق ضرور مانگنا کہ اصل چیز یہ ہے. پچھلے جمعے میں میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو آئین کھیلا جا رہا ہے نا کہ آئین توڑا، آئین کے مطابق یہ نہیں ہوا، آئین یہ کہتا ہے، آئین وہ کہتا ہے. اللہ کے پاس جب جانا ہے نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی غین ہے، نہ کوئی جیم ہے نہ نون ہے نہ لام ہے نہ میم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایتونی من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ. اللہ کے میری اور میرے نبی کی بات دکھاؤ جو لے کے آئے ہو، وہاں یہ آئین چلنا ہے. مالک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سارا آئین دے دیا ہے. مختصر بات کر دی. ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میری امت کے لوگوں. لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے. کتاب اللہ ہی، ایک اللہ کی کتاب، و سنتی، اور دوسری میری سنت. من عطا، جس نے اطاعت کر لی، کس کی؟ میرے مالک کی. میرے مالک کی اطاعت کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. ذالک الکتاب، ترجمہ سنیں اس مہینے کے ساتھ اس کا لنک کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں، تشریح نہیں. انزلہ نازل کیا گیا، فیہ القرآن، اس میں قرآن. ہدی للناس، ہمیں ہدایت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ سے دعا مانگے یا اللہ ہدایت نصیب فرما. فرمایا یہ قرآن ہے ہدی للناس، لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور واضح دلائل ہیں ہدایت کے لیے اور دلیلیں ہیں اس میں. یہ لفظی ترجمہ ہے میرے بھائی، تشریح نہیں ہے، مالک کی بات کر رہا ہوں. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو کوئی بیمار ہو جائے، اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا کسی سفر پہ جانا ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ جتنے بھی روزے چھوٹتے ہیں وہ اگلے دنوں میں رکھ لے، کوئی بات نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر، یہ اب مالک کا اعلان سنیں. اعلان ہے مالک کا، کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے. یہ 1400 سال پہلے سے لے کے قیامت تک رہنا ہے. یہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوا اس کے لیے یہ لاگو ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں تمہارے لیے. ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں پیدا کرتا، میں تنگی نہیں پیدا کرتا. اپنی یا اللہ ہمارے ذہنوں کی تنگیوں کو دور فرما دے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی مکمل کر لو. یہ جو 3 سیشن ہے نا، پہلے 10 دن، پھر 10 دن، پھر 10 دن، یہ مکمل کر لو، تم مکمل کر لو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم مکمل کرو. کیسے کرو؟ اُتوں والی دی کہ گن گن کے، میں گننے کے حق میں نہیں ہوں.
گن کے وظیفہ کیا تو جا سکتا ہے، گن کے اللہ کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ جن نے گناہ کیے ہیں گن کے معافی نہیں مانگی جا سکتی کہ میں 100 باری معافی مانگی نا۔ ہمیں دکھانے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گناہ سمجھتے ہیں آپ کے ہوگا ان کے ذمہ؟ ایک مجلس میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں کم از کم 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ ہماری تو زبانیں جلی ہوئی ہیں، ہم تو گناہ بھی اتنے کرتے ہیں تو معافی نہیں مانگتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم نے گنتی یہ مکمل کرنی ہے، اتنی امپورٹنس ہے، اس کی اہمیت ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے تم نے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کتنا عظیم اور اللہ اکبر کتنا بڑا ہے وہ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو۔ یہ ایک ہی آیت میں مالک نے اتنی باتیں ہمیں بتا دی ہیں جن کا تعلق ہماری اس زندگی سے بھی اور اگلی زندگی سے بھی ہے، اور ان کا مین کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، ہم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ اب اس کی طرف آ جائیں۔ جو مہینہ بابرکت ہوا اس کی وجہ سے، 3 سیشن ملے اس کی وجہ سے، اگلی زندگی میں جو سیشن ملا اس کو درست کرنے کے لیے وہ 1000 سال سے بھی 1000 مہینے سے بھی بہتر، خیر من 1000 شہر۔ ڈھونڈنا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے۔ میں نے ایک رات ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا، ہم نے ایک رات ہم نے 27 کو کر لیا فگر، یہ 27ویں رات ہے، اس میں بتیاں لگا دو، یہ قدم مر گئیاں بتیاں ہماریاں۔ قبر کے اوپر پھول چڑھانے سے کچھ نہیں بنے گا میرے بھائی، قبر کے اندر لائٹ کی ضرورت ہے، وہ اس سے جلنی ہے، اس سے یہ لائٹ جلائے گا۔ ہم نے ہر چیز کو الٹ کر لیا، ہر چیز میں اختلاف۔ مالک کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے ذریعے کہ آخری عشرے میں 5 راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں سے کوئی ایک ہے، ہمیں پیچھے لگا دیا گیا کہ تم خود ڈھونڈوئے، تمہارا کام ہے، تمہاری عاقبت سنورنی ہے، خود ڈھونڈو۔ میں کیا کرتا ہوں، فلڈ لائٹ کرکٹ میچ ہے اس دن آخری عشرے میں، یہ حسن قرات کی محفلیں ہیں، میں خلاف نہیں ہوں ان کے، لیکن میرا مقصد اس میں تشنا رہ جاتا ہے۔ یہ فلاں تقاریب ہو رہی ہیں، فلاں تقاریب، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، وہ کدھر گیا؟ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، قرآن پڑھو، سورج غروب ہونے سے لے کے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات کے پچھلے پہر تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا، قیامت والے دن یہ فجر کا پڑھا ہوا قرآن گواہی دے گا۔ وہ نہیں کرتا میں، وہ جلسے رکھ لیتا ہوں میں، آج فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں یہ، فلاں یہ، کرو وہ بھی، اس کو سیکنڈ پرائرٹی دو، ثانوی حیثیت ہے اس کی،
اول حیثیت ہے، پرپس جو مقصد ہے میرا اس مہینے میں مالک نے دیا، یہ ہے مقصد، اس کو پہچانو، یہ اصل چیز ہے۔ پہلے نہیں تھا یہ ہوتا۔ ہم اپنے اگر بر صغیر کی بات کریں، مختصر ٹائم رہ گیا ہے، پہلے دور اور ہوا کرتے تھے، اب دور اسٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ اب کمرشلزم میں آ گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے جب ترجمہ کیا نا فارسی میں، اس کا سب سے پہلے بر صغیر میں سب سے پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کیا تھا۔ فتوے لگ گئے تھے کہ ولی اللہ کافر ہو گیا ہے، اس نے اللہ کے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ جیسے سر سید پہ لگے تھے نا، جیسے اس نے کہا تھا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو انگریزی سیکھو، وہ دور اور تھا۔ پھر دور آیا قرآن کی خدمت کا کہ اس کی خدمت کرنی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اور دور تھا، ترجمہ نہ پڑھنا وابی ہو جاؤ گے، وابی ہو جاؤ گے یا اللہ کے دین کی سمجھ آئے گی۔ اب ہم نہ وہابی، نہ سنی، نہ چکڑالوی، نہ شیعہ، نہ ویسی، نہ کچھ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سب ایک پلڑے میں ہیں۔ بات آئی تو کرتا چلو۔ یہ اس کے ترجمے کی طرف اتنا رجحان نہیں ہوا کرتا تھا، یہ پرانے بزرگوں کو پتا۔ ابھی تو میں بتاتا ہوں آگے جا کے ابھی کیا ہو رہا ہے۔ یہ اعزاز میں اپنے اگر شہر کی بات کروں گجرانوالے کی، تو یہ میرے والد گرامی بشیر الرحمن سلفی رحمہ اللہ کو جاتا ہے۔ 3 ہسٹری میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ آج بھی جب بات ہوتی ہے نا، ایک تحریک ترجمۃ القرآن، دوسرا دونوں نصاب تعلیم اکٹھے، پہلے پورے پنجاب میں نہیں تھا، جب 78 میں شروع کیا تھا انہوں نے۔ 77 کی بھٹو کی تحریک، 3 سال جیل بھگت کے واپس آئے تو یہ کام شروع کر دیا تھا۔ اور چوتھا یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کی عظمت، یہ کربلا کا واقعہ۔ آج بھی یہ میرے والد گرامی کے تاریخ میں نام لکھا جاتا ہے گجرانوالہ میں۔ اینڈ پہ تو یہ ہو گیا تھا 10 محرم کو جلسہ ہی نہیں کرنے دیا جاتا، ڈی سی خدا کے بیٹھ جاتا تھا ہماری مسجد میں، نہیں جانا، نہیں کرنا، ہم مولوی صاحب نہیں کرنا، مہربانی کریں آپ، نہیں یہ ایسے ہوگا۔ یہ 3 کام کیے، یہ ترجمۃ القرآن سب سے پہلے۔ یہ میرے والد صاحب نے گجرانوالہ ڈسٹرکٹ میں تحریک چلائی تھی کہ ترجمے کے بغیر قرآن پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، ثواب ہے، 30 نیکیاں الف لام کی مل جائیں گی، لیکن پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد چلا یہ سسٹم۔ ابھی یہ کیا ہو گیا، سوائے میں کسی کے نیت پہ شک نہیں کر رہا، سوائے چند ایک اداروں کے، انسٹیٹیوٹ کے، یہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے، میٹرک حفظ القرآن کے ساتھ۔ یہ میں جو ادارے میں جن کو جانتا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں، جو کرتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو۔ نیت کا بھی مجھے پتہ ہے ان کے اندر کا، کیونکہ میں ذاتی جانتا ہوں ان کو۔ اور دھوکہ اس لیے ہے کہ یا حفظ ہو سکتا ہے ایک ٹائم پہ، یا میٹرک ہو سکتا ہے ایک ٹائم پہ۔ جس نے حفظ پلس میٹرک کیا، یا حفظ، یا اس میں 3rd ڈویژن ہے، یا حفظ پورا نہیں ہے، حفظ کر لیا پورا، جہاں سے سنو گے غلط ہوگا، سرٹیفائیڈ ہو گیا ہے حافظ فلاں صاحب، لیکن نہیں آتا۔ اب میں اس کو کمرشل یوز کرنے لگ گیا۔ ترجمہ یہ پڑھو، یہ ترجمے کے ساتھ قرآن ساتھ ہم میٹرک کراتے ہیں، یہ ہمارے ادھر اقرا والے ہیں۔ نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسے سسٹم کرنا پڑتا ہے۔ جیسے انگلش کو ٹائم دیتے ہیں، جیسے میتھمیٹکس کو ٹائم ملتا ہے، بایو کیمسٹری کو ملتا ہے ٹائم، اسی طرح اس کا بھی پیریڈ ہوگا، اس کی بھی کاپی ہوگی،
یہ 78 میں اسی ادارے کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں اپنے والد صاحب نے جو میرے نے بنایا تھا. اللہ سے دعا کرو ہم سب کے والدین اور اساتذہ کو اللہ جو ہیں لمبی زندگی عطا فرما، اور جو چلے گئے ہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما. یہ 10 اپریل کو 25 سال ہو گئے میرے والد صاحب اس دنیا سے گئے، اور آج بھی ان کا نام ہے ایک علمی میدان میں، تصنیف کے میدان میں، سب کچھ. وہ جب انسٹیٹیوٹ شروع کیا 6ٹھی کلاس سے، یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن کے ساتھ محبت ہو یہ آتا کیسے ہے؟ یہ فیس لینے سے نہیں آتا، اور یہ آج کل جو دور چل رہا ہے یہ مفت سے بھی نہیں آتا. مفت میں خالص ترین چیز بھی لو نہیں کوئی دیتا، اس کی ویلیو نہیں ہے کوئی. یہاں قاری صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب ترلے کرتے ہیں اب سیتے بچے بھیجو. کبھی اسکولے سے بھی آئی ہے، اسپیکر کیا، اناؤنسمنٹ کی ہے انہوں نے. ہمارے ادھر مسجد ہے، روزانہ مغرب حضرات جو بچے مسیتیں قرآن مجید فلانی میں پڑھتے ہیں ان کے والدین سے گزارش ہے بچے بھیج دیں. کبھی اسکول سے بھی اناؤنسمنٹ آئی، سوچ نہیں آئی کبھی. 6ٹھی میں داخلہ شروع کیا، 2 گروپ بنائے 6ٹھی کے ہی، ایک شاہ ولی اللہ، دوسرا ابن تیمیہ. آغاز سے ہی اسلام کا تصور ذہنوں میں ڈالا بچوں کے. عربی زبان اور قرآن مجید اور سلیکٹڈ احادیث، میں مختصر بات کر رہا ہوں، جس میں جو بچہ ان میں فیل ہے وہ پورے دوسرے سلیبس میں بھی فیل ہے، چاہے وہ ٹاپ کیا ہو. یہ ہمارے اسکول کی ریت ہوا کرتی تھی. جو قرآن مجید میں فیل، اس کی بھی کاپی اسی طرح ہے جس طرح میتھمیٹکس کی بنی ہوئی ہے، جیسے انگلش کی ہے، گرامر کی اس کی کاپی الگ بنی ہوئی ہے کہ ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، یہ چیز کیا ہے؟ یہ جیسے اے آئی او واول حرف ہے نا، یا اس کے ٹینسز ہیں، اس کی بھی ٹینسز ہیں. وہ اس کی الگ کاپی ہے، اس کی الگ کاپی ہے، تب یہ آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب سمجھ میں آئے گی. یہ ہدا یہاں کیوں ہے، یہدی کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کا پاسٹ یا پریزنٹ یا فیوچر ہے تو اس کا بھی ہے. ضرب یضرب ماضی مجہول اور اس کے مفعول، یہ سارا کچھ اس میں بھی ہے، لیکن میں اس کو سمجھتا نہیں ہوں. انگریزی کے الفابیٹ جو ہیں میں ان کو اے فار ایپل پڑھتا ہوں، یہاں علی فار اللہ نہیں پڑھتا میں. یہ میری بدقسمتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ویلیویبل ہی اس لیے ہے کہ اس میں یہ ہوا تھا، یہ نازل ہوا تھا. مالک سے دعا فرمائے اللہ قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کبھی پرانی یہ باتیں یاد کریں نا، ہمیں اسکول میں کوٹ بھی عربی میں پڑھتی تھی. سوال جواب یا انگلش میں ہونے ہیں یا عربی میں ہونے ہیں. ایکسپوز، یہ مثال کے طور پہ یونیفارم نہیں پہنا، ہمارا یونیفارم بھی یہی تھا، سفید شلوار قمیض. این بذلتو کا یونیفارم کدھر ہے، قوم کھڑا ہو جا، او بسط یادہ کا ہاتھ کر. کوٹ بھی عربی میں ہمیں پڑھتی تھی. وہ آج بھی انسٹیٹیوٹ ہمارا موجود ہے کہ دیکھا ہے دوستوں نے، پہلے مسجد میں تھا، پہلے یہ مسجد میں تھا، لیکن وہی ہمارا جو ذہن ہوتا ہے نا، منڈا مسیتر کرنا ہے، مسجد میں منڈا نہیں بھیجتے تھے. پھر بعد میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں یہ جگہ لینی پڑ گئی. 8 کنال جگہ، بعض دوستوں نے ادھر دیکھی ہے، 8 کنال جگہ الحمدللہ، 24 کمرے ہیں، مسجد ہے بہت بڑی، 64 کی مسجد ہے ادھر، سارا کچھ ہے. وہ بھی نظریاتی طور پہ بنائی تھی، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. لیکن بات کر رہا تھا قرآن مجید کی، یہ اس کے ترجمے کے بغیر میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہونا، ترجمے کے بغیر کچھ نہیں ہونا.
دوسرا ایک ٹاپک سے ہٹ کر بات ہے، ٹاپک سے ہٹ کر نہیں، اٹیچمنٹ یہ اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ہم کرتے ہیں، پچھلے جمعے بھی کی تھی، اس سے پچھلے جمعے بھی۔ ایک تو میں نے پچھلے جمعے جیسے کہا تھا نا کہ کروڑ کے حساب نہ کریں اس کا کہ کتنی بنتی ہے، نہیں میری اتنی نہیں ہے 100 روپیہ بد ہو گیا، نہ ایسے نہیں کرنا۔ اگر ایسے کرو گے تو چنگا نہیں لگتا مالک کو کہ لبے میں انہوں دیتے نہیں تو میرا کی کردا پیا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آ جاتا کہ نہیں ذہن میں بات کہ دیے میں نے تو یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اور جو سب سے بری بات ہے جو مالک نے کہا تھا نا، صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا، یہ عمل مالک کے لیے، مالک ہی اس کو جزا دیتا ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ یہ تو بات ذہن میں ہے نا آپ کے کہ رمضان کوئی ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے رمضان، یہ کم علمی ہے ہماری، یہ رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ بنا لیا، یہ سمجھا اس لیے جاتا ہے کہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ چلو لیکن بعض اوقات جس کو دینی ہوتی ہے، مثلا میں نے اپنی نظر میں کسی مستحق کو ہی دینی ہے نا، کسی عزیز کو، ماڑا بندہ ہے یا محلے دار ہے جو بھی ہے اس کو ہی دینی ہے نا، تو جو اس کو دینی ہے تو اس کی ضرورت نکل گئی، میں روزے دیکھتا رہا، عیدوں بعد تنبا بھوکنا، کیا کرنا ہے اس کا؟ جب ٹائم ہی نکل گیا، وہ روتا رہا، بیمار پڑا رہا، مر گیا، بیٹی کی شادی نہیں کر سکا، تو میں روزے ڈیکن دیا ہے۔ کیا پتہ ہے اللہ رمضان سے کتنے گنا زیادہ ثواب تجھے تب دے دے جب تو اس کی مدد کرے۔ دوسرا، مدد کر کے پیچھا نہ کیا کرو، جو میں اصل بات کرنا چاہتا ہوں، ٹائم ہو گیا 2 منٹ اوپر لوں گا بس، زیادہ نہیں، پیچھا نہ کیا کرو اس کا، کسی کو دے کر۔ اب کیا کرتے ہیں ہم، میں دیتی سی، میں بھی دیتی انہوں نے پیسے، میں بھی دے کے آیا، پتہ نہیں انہیں لائے کتنے نے، پتہ نہیں یہ کیا کیا اس نے، اس نے تو مجھے کہا تھا میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ تو کیتا نہیں انہیں، منڈے دا بیاہ کڑی دا تے کیتا نہیں، پتہ نہیں کی کیتا انہیں۔ بجے تو نے دے دیے ہیں تو پیچھا نہ کر اس کا، اس نے کہاں لگائے ہیں، کب لگائے ہیں، یا لگانے ہیں نہیں لگانے، تو نے دیے ہیں، تیرا میٹر چل گیا ہے، اپنا میٹر مت جلا۔ یہ رمضان ہے، جوش جذبہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اور ہم تو سپیشلی مسیتیں دے کر ہم صاحب مانگتے ہیں۔ وہ عطا اللہ بندیالوی صاحب ہیں، پنڈی کے بہت بڑے خطیب ہے، دیوبندی ہو گئے، وہ کہا کرتے ہیں کہ ساری کائنات کا حساب اینڈ پہ ہونا ہے قیامت والے دن، مولوی صاحب کا اور انتظامیہ کا حساب اسی دنیا میں ہو جاتا ہے، ہر بندہ محاسب، تو لائے کتنے نے، وہ تو ٹھیکیدار ہے، لائے کتنے نے، تو مولوی صاحب کو نہیں دے رہا، مسیتیں نہیں دے رہا، کسی غریب ماڑے کو نہیں دے رہا، تو اپنے مالک کو دے رہا، صاحب مالک سے مانگ۔ اب یہ کیا طریقہ ہوا کہ میں دوں گا تو صحیح، پھر صاحب بھی لوں گا، کون سا صاحب لے گا، کہاں کا حساب؟ یہ حساب ختم مالک کی نظر میں۔ جاؤ جا کے پڑھ کے دیکھو سورۃ ماعون، رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اور وہ بندہ نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، کیسے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیموں کو دھکے دیتا ہے یہ، اور اللہ جی وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو ٹکر بھی نہیں کھلاتا، یہ تو بڑا مامے کا بنا ہے دین کا ٹھیکیدار۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ سورۃ ماعون پڑھے، فَوَيْلٌ، بس ہلاکت ہے، لِلْمُصَلِّينَ، ایسی نمازوں کے لیے،
الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے دیتے ہیں کہ میں نے اتنے دیے، میں نے اتنے دیے۔ الذین هم یراؤون، وہ یہ ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معاشرے میں تعلق یہ ہے کہ کوئی چیز مانگنے آ جائے دیتے نہیں ہے۔ یہ احباب سوچ سمجھ کے کام کیا کرے۔ اگر مالک نے یہ موقع دیا، یہ زندگی عنایت کی ہے، زندگی میں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں اس سے، وہ معاف کرنے پہ آیا ہوا ہے۔ یہ سپیشل ایک مہینے کا سیشن، کنڈیاں لگا کے، سارے جنت کھول کے، شیطان بند کر کے، امت محمدیہ کو قرآن دیا ہے، یہ لو، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، اس کو پڑھو۔ تمہارا جذبہ بڑھ گیا، تم نے صدقہ و خیرات کیا، وہ صدقہ و خیرات اب ضائع کرنے لگ گئے، صاحب مانگنے لگ گئے۔ تراویاں پڑھ کے قاری صاحب کو کچھ دیا تو اس کا احسان جتانا شروع کر دیا، خادم کو کچھ دیا احسان جتانا شروع کر دیا، گھر کا ملازم بنا لیا۔ چاچے مامے پھوپھی ذات کو کچھ دیا تو احسان کر دیا۔ عمل ضائع کرنے والی بات ہے میرے بھائی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔